السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں۔ شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں کے اندر، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اسی طرح قرآن پاک کے پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا جائے، کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے سورۃ التوبہ کے تمام سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا حصہ نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ایک مستقل آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی یا کھولنے والا۔ اس سورہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ اس سورہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت ہی برکت اور عظمت والی سورہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آسمان پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو دو نور عطا ہوئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورہ فاتحہ جو آپ کو ملی یہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی جو شخص بھی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کو پڑھ کر کوئی دعا مانگے تو وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو سورہ اس وقت میں پڑھانے جا رہی ہوں، یہ سورہ قرآن پاک کی بہت ہی انتہائی اہم سورہ ہے۔ سب سے مبارک سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا تو ایک مشہور نام فاتحہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس میں سے چند میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، اور میں ایک مرتبہ اور بتا دیتی ہوں۔ ان میں سے جو دو تین نام ہیں وہ یہ ہیں ام القرآن، سورہ شفا اور سورہ صلاۃ۔ یہ جو ہے یہ تین نام زیادہ مشہور ہے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس سورہ کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اس سورہ کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز میں جو فرض قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس سورہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو چلیے، یہ جو سورت تھی اس سے پہلے کی میں نے چند باتیں آپ کو بتائی۔ اب میں ترتیب کے ساتھ سورہ اور سورہ کا جو ترجمہ ہے اور پھر سورت کے ترجمے کے اندر جو تشریح آئے گی اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو یہ سورت کی جو اہمیت تھی، سورت کے بارے میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ اب ہم ترتیب سے سورہ کو پڑھیں گے اور سورہ کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے تشریحات آئیں گی اس کو ہم شروع کریں۔ تو چلیے اب ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا سورہ فاتحہ کے بارے میں۔
اب جو ہے سورہ فاتحہ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی سورت کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ اور تسمیہ ان دونوں کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ رجیم کے معنی آتے ہیں مردود کے، اور اس کا جو تشریحی معنی ہے وہ ہے دھتکارا ہوا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ بسم یہاں پر با الگ ہے، با کے معنی ہے سے، اسم کے معنی آتے ہیں نام، اس کی جمع آتی ہے اسما، جیسے ہے اسماء الحسنہ، تو یہ اسم کی جمع ہے اسما۔ تو بسمی نام سے، اللہ اللہ کے یعنی اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کو ابھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھا، اب آگے ہے الحمد۔ الحمد کے معنی آتے ہیں ہر قسم کی تعریف، الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تو یہاں پر ہے الحمد، الحمد حمد کے دو معنی ہیں، ایک ہے تعریف اور دوسرا ہے شکر۔ تعریف یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، مثال کے طور پر کہ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ زبردست غالب ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ دوسرا جو معنی ہے حمد کے وہ ہے شکر کے، یعنی اللہ کے احسانات، ان کے انعامات کو یاد رکھتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ نے ہمیں کھانا دیا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، رزق دیا، مانگنے کی توفیق دی، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیے ہیں ان تمام کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو یہ حمد کے معنی ہیں۔ حمد کے دو معنی ہیں، تعریف اور شکر۔ پھر میں نے اس کی تشریح بھی آپ کو بتا دی۔ للہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، یعنی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کس طریقے سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی پرورش کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مہیا کروایا ہے۔ تو رب اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ذرے ذرے کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، ملکہ کے معنی آتے ہیں فرشتہ، اسی سے ہے ملک الموت، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اسی سے نکلا ہے مالکی یعنی مالک ہے۔ یوم، یوم کے معنی آتے ہیں دن، جیسے ہے مثلا یوم الجمعہ، یوم القیامت، تو اس طریقے کے الفاظ۔ یوم کی جمع آتی ہے ایام، الدین یعنی بدلے کے۔ دین کے دو مطلب آتے ہیں، ایک آتا ہے بدلہ اور دوسرا آتا ہے زندگی کا نظام یعنی دین اسلام۔ تو دین کے دو معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ، اور زندگی کا نظام یعنی اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، نہیں گزارنا ہے، کون سی بھلائی کے کام ہے، کون سے برائی کے کام ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہے۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ایاک کے معنی آتے ہیں صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عابد عبادت کرنے والا، یہ اس میں فاعل بنے گا، اور معبود
یہ اس میں مفعول ہے جس کی عبادت کی جائے، اسی سے ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین کے معنی آتے ہیں مدد چاہنا یا مدد مانگنا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدی اہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت دے، نہ ہمیں، یہ نہ یہاں پر جمع متکلم ہے، اہدی ہدایت دے نہ ہمیں، صراط المستقیم کیسے راستے کی، سیدھے راستے کی، صراط کے معنی آتے ہیں صراط کے معنی راستہ، اور المستقیم یعنی سیدھا، یعنی سیدھے راستے کی، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستے کی ہدایت یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی ہدایت دیجیے۔ پھر آگے کریں صراط الذین، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہ ان پر، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوبی نہ غضب کیا گیا، علیہ ان پر، واو کے معنی آتے ہیں اور، لا یعنی نہیں، نہ یا نہیں، الضالین سب گمراہ ہوئے، اور نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا، اور نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ ایک مرتبہ ہم ترجمہ اور عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جو تو نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی سورہ کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔